إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ أصحابك يا سيدي يا رب العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سب سے اولا کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے اولا نبی، سب سے سب سے خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سب رسولوں سے سب رسولوں سے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ان کا تمہارا ان کا تمہارا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، بے قصوں کا بے قصوں کا سب سے اولا سب سے بالا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وأعز اسمہ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عطیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد
رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے ماہ میلاد شریف کے پرمسرت موقع پر 12 ربیع الاول شریف کا دن گزارنے کے بعد اس خالق و مالک کے گھر میں ہم سب کو حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے واسطے باعث اخروی نجات بنائے۔ گرامی قدر سامعین، مولانا محمد عظیم جلالی صاحب آپ کی دعوت پر آپ تمام احباب کی زیارت کا موقع ملا۔ رب ذوالجلال حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یعنی کہ سامعین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ اور میلاد کی محافل اور میلاد کا ذکر آج ہم بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال پہلے سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محبت رسول کا ثبوت دیں، تو یہ رب ذوالجلال کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ تمہیں شان عطا فرمائے۔ اس واسطے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ زمانے کر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا، سرکار کے میلاد کو منانا اور میلاد کو بیان کرنا، یہ آج 15ویں صدی میں اگر ہم کر رہے ہیں رب کی دی ہوئی توفیق سے، سرکار کا ذکر تو اتنا خوبصورت ہے، ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے تھے، ہزاروں سال پہلے بھی سرکار کا ذکر تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت طبع اول ایک یمن کے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ حضرت طبع تا کے ساتھ، تا با عین، یمن کے ملک یمن کے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے پروگرام بنایا ساری دنیا کی سیر کرنے کا۔ ساری دنیا کی سیر کرنے کا پروگرام جب بنایا، سیر کرتے کرتے چلتے چلتے وخرج فی 133,000 من الفرسان، اس لشکر میں کتنی خلقت تھی، کتنی زیادہ تعداد میں تھی، 1,33,000 گھڑ سوار موجود سن اس لشکر میں۔ 1,33,000 گھڑ سوار موجود سی، 1,13,000 پیدل چلنے والے بندے موجود سی۔ گھڑ سوار بھی، سواریاں بھی، پیدل چلن والے بھی۔ لشکر اپنی پوری آب و تاب کے نال دنیا کی سیر کرتا کرتا، دنیا کا دورہ کرتا کرتا، چلتے چلتے کتنے پہنچا؟ وَقَانَ يَدْخُلُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَقَانُوا يُعَذِّبُونَهُ وَقَانَ يَخْتَارُ مِنْ كُلِّ بَلْدَةٍ 10 أَنفُسٍ مِنْ حُكَمَائِهَا۔ جس ملک وچ بھی جاندے، جس علاقے وچ بھی جاندے، ہر علاقے دے 10 حکماء، اطباء، علماء اس لشکر وچ مزید شامل ہو جاندے۔ بڑے بڑے علماء ہر علاقے دے لشکر وچ شامل ہوتے جاندے۔ ہر علاقے وچوں 10 جید علماء اکٹھے کرتے کرتے حتی جاء الی مکہ، چلتے چلتے مکہ شریف پہنچ گئے۔ جب مکہ شریف پہنچے،
وَكَانَ مَعَهُ 4,000 رَجُلٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَمَاءِ ہر علاقے وچوں 10 علماء اکٹھے کردیاں جس وقت مکہ شریف پہنچے 4,000 علماء اس لشکر میں شامل ہو چکے ہیں. 4,000 علماء اور حکماء اس لشکر میں شامل ہو چکے سی مختلف علاقے دے. جس علاقے میں بھی بادشاہ گیا بڑی زور و شور نال دا استقبال ہویا. سارا علاقہ باہر نکل آیا بادشاہ دا استقبال واسطے. لیکن جب مکہ شریف پہنچے تھے کوئی بندہ بھی استقبال واسطے نہ آیا. اب بادشاہ بظاہر اپنا روب و دبدبہ بھی بڑا غصہ آیا کہ اے کیسا شہر ہے, کوئی بندہ استقبال کرنے نہیں آیا. غصہ آیا کہ پروگرام بنایا کہ میں انہاں کو پوچھاں گا ضرور استقبال واسطے کیوں نہیں آئے. اپنے وزیر کو بلا کے بادشاہ پوچھنے لگا مسئلہ کی ہے. جس علاقے وچ بھی گئے ہیں لوگاں نے بڑھ چڑھ کے استقبال کیتا ہے. ایسے علاقہ میں کوئی بندہ استقبال واسطے نہیں آیا. ساڈے لشکر دا روب و دبدبہ کسے تے طاری نہیں ہویا. وہ کہنے لگا اگلے علاقے اور سی, اے مکہ میں جتھے بیت اللہ شریف موجود ہے تو تے ایک بادشاہ میں ایتھے لکھاں بادشاہ ہر سال حج کرن واسطے آ. میں اس واسطے تیرے آئے دا کسی نو کوئی اثر نہیں ہویا. ایتھے لوگ آندے رہندے نے حج کے موقع تے بڑا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. اور یہاں کیا اچھا حج کے موقع تے اجتماع ہوتا ہے. ایک گھر ہے جنہوں بیت اللہ شریف کیا جاتا ہے اور دل وچ پروگرام بنایا معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اس گھر کو ہی میں منہدم کر دینا. نہ گھر ہوئے گا نہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے. اینا میرے استقبال نہیں کیتا. عجیب پروگرام بنایا ہے رب ذوالجلال تے گھر دے خلاف. بیماری لگ گئی اکھاں وچوں کان وچوں منہ وچوں ہر جگہ وچوں بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا. بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا. بدبودار پانی نکلنا شروع ہویا. اطباء کو بلایا آ کے دیکھو مسئلہ کی ہے. بادشاہ کو کیڑی بیماری لگ گئی ہے. حکماء آندے رہے دیکھتے رہے حتیٰ کہ ایک حکیم صاحب آئے کہنے لگے اِنَّا قَوْمٌ عَمَرَنَا الدُّنْيَا وَهَذَا عَمَرٌ سَمَاوِيٌّ. اسی دنیا کے علاج ڈھونڈنے پہ اینو تے بیماری کوئی آسمانی لگ چکی ہے. بیماری اینو کوئی آسمانی لگ گئی ہے. لا نستطيع رد امر السماء. اسی بڑے حکیم ضرور ہاں لیکن جیڑی بیماری رب لاوے انہوں اسے ختم نہیں کر سکتے. پھر کی ہویا مشورہ کیتا وزراء کہ علماء نے آپس میں ایک بڑا ہوگا صاحب اسرار بندہ سی. انہوں نے آکھا تو بادشاہ نے پوچھ جا کے غلطی ہونے کو کی ہوئی ہے. انہیں بادشاہ نے پوچھا جا کے تنہائی دے وچ بادشاہ تو میں دس دے سی تیرے کو غلطی کی ہوئی ہے. اے میرے تے تیرے درمیان راز رہے گا. تو میں صرف اتنا دس دے بیت اللہ شریف دے بارے چ کوئی خیال تے نہیں اسے وچ لے آتا. کہنے لگا ہاں اے غلطی تے میرے کو ہوئی. میں اے دی تباہی دے بارے چ منصوبہ بنایا سی. وہ کہنے لگا بس اے ہی گل ہے ان صاحب حاضر بیت قوی یعلم الاسرار. اور میں بادشاہ تے بڑے بیٹھے ہوں گے. اے رب کعبہ جو بیت اللہ شریف کا رب اتنا طاقتور ہے بندہ جو دل بھی جو سوچے رب نو اودی بھی خبر ہو جاتی ہے. میں باقی گلاں چھڈ دے ہن تو کہنا پہ کہ میں صرف سوچیا ہی کیتا کچھ بھی نہیں. رب کعبہ بڑی قدرت والا ہے بڑی طاقت والا ہے. دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جڑا پروگرام بنایا تیرے تے پھٹکار اے ہی پئی ہے. بچت دی صورت اے اس گھر دی تعظیم کرنی پڑے. نے کہ اچھا اے گل فوراں ذہن دے وچ خیال آیا کہ اے گل تے میں تے بالکل بیت اللہ شریف دی تعظیم کراں گا. ذہن فوراں بدلیا. وَأَمَرَهُمْ بِهِ الْكَعْبَةِ. بندہ مقرر کیتے باقاعدہ انہوں نے کہا تمہاری ڈیوٹی ہے بیت اللہ شریف دی صفائی وغیرہ کرنا حفاظت کرنا. وَخَلَعَ عَلَى الْكَعْبَةِ 7 أَثْوَابٍ. 7 بچھاڑ بیت اللہ شریف تے انہیں چڑھائے.
وہو اول من کسل بیت، پہلا بندہ سی جنہیں بیت اللہ شریف تے غلاف چڑھایا، بادشاہ حضرت طبہ ودعا اہل مملکتہ، اپنی مملکت کو نے بلایا، کچھ لوگوں نے ڈیوٹی لگائی کہ تسی ایتھے ہی رہنا، تہاڈی ذمہ داری ہے بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنا، او دے سارے معاملات دیکھنا۔ وخرج ہوا الی یثرب، مکہ سے نکلا اور یثرب کی طرف سفر اس کا روانہ ہو گیا۔ وہ یثرب ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی بندہ نہیں رہتا تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، جو بندہ وہاں پر جاتا بیمار ہو جاتا، کسی کو کسی قسم کی بیماری لگ جاتی، اس واسطے اس جگہ کا نام ہی یثرب رکھ دیا گیا، یعنی بیماریوں کی جگہ۔ اب یہ یثرب کی طرف لشکر چلا، چلتے چلتے وہ جب یثرب میں پہنچا، جو 4000 علماء کرام اطباء حکماء ساتھ موجود تھے، وہ جب یثرب میں پہنچے، وہ یثرب جسے آج مدینہ شریف کہا جاتا ہے، وہ یثرب جسے آج مدینہ الرسول کہا جاتا ہے، 4000 علماء پرانی کتابوں کے تورات و انجیل و زبور میں جنہوں نے مشاہدات کیے تھے، مطالعات کیا تھا، جب مدینہ والی جگہ پر پہنچے، کہنے لگے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے نبی آخر الزمان کی خوشبو آتی ہے۔ میں یہ تو بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہاں کے حالات بتا رہے ہیں، یہاں کے پتھر و حجر مچل کے کہہ رہے ہیں، یہاں کی فضائیں معطر ہو کر کہہ رہی ہیں، یہاں کی فضاؤں کا لب و لہجہ کہہ رہا ہے حضور آنے والے ہیں۔ وہ 4000 علماء کہنے لگے، وزیر کو بلایا، آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی، بادشاہ کے وزیر خاص کو بلایا اور کہنے لگے ہم نے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر تیرے ساتھ کی، جس علاقے میں تو نے کہا ہم تیرے ساتھ گئے، چلتے چلتے اب یہاں جب پہنچے ہیں، لا یخرجون من ذالک المقام، اگر تو ہمیں قتل بھی کر دو، ہمیں آگ بھی لگا دو، ہم مدینہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ میں اب تو یہاں پر ہی مرنا ہے، اب تو یہی اپنی ساری سانسیں گزارنی ہے۔ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، یہ اس ہستی کا شہر ہے جس بستی کے واسطے رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ کہنے لگے اب تو ہمارا فیصلہ ہے، لا یخرجون من ذالک المقام، ہم اس جگہ سے کہیں نہیں جائیں گے۔ وزیر نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان راز ہے، یہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، بس بادشاہ کو جا کے پیغام دے دو کہ ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ انا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملک زمانا وجئنا هذا المقام الى ان نموت فيه، اب تم مرتے دم تک اس جگہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر جا کر کہنے لگا ان سے، علماء سے، حکماء سے، دسو تے سے وجہ کیے، دسو تے سبب کیے اس مقام تے رہندہ، یمن دے وچ بادشاہ تانوں لے کے جائے گا، کتھوں کتھوں نے اکٹھا کیتا ہے، یمن دے وچ دی سلطنت تے بادشاہی ہے، اوتھے تانوں انعام و اکرامات نال نوازے گا، تسی ایتھے رہنا چاہتے ہو جتھے جڑا بندہ آندا ہے بیمار ہو جاتا ہے، جگہ ایسی ہے کوئی بندہ رہتا نہیں پیا۔ اولا کیا وزیر خاموش ہو جا، ایوہ الوزیر ان شرف هذا البيت وشرف هذه البلدة بسبب شرف الرجل الذي يخرج
شخصیت کی وجہ سے ہے جسے محمد کہا جاتا ہے، اس شخصیت کی وجہ ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، امام الحق، سچے امام ہے، صاحب التاج والحرمہ، تاج والے ہیں، چھڑی والے ہیں، صاحب القرآن والقبلہ، قرآن والے ہیں، قبلہ والے ہیں، صاحب اللواء والمنبر، لوائے حمد والے ہیں، منبر والے ہیں، صاحب قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے، مولدہ بمکہ وہجرتہ الہ ہاہنا، پیدا مکہ میں ہوں گے، ہجرت کر کے یہی تشریف لائیں گے۔ ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے، ابھی رب نے اپنے حبیب کی پیدائش نہیں فرمائی، حبیب کا نزول نہیں فرمایا، ڈنکے تب بھی محمد عربی کے بج رہے ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَآمَنَ بِهِ، کہا ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہی سمجھا ہے، جس نے اس محمد الرسول اللہ کا زمانہ پا لیا وہ بندہ خوش بخت ہو جائے گا۔ پھر اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسی جگہ پر ضرور آئیں گے، ہم اس انتظار میں یہی رہیں گے۔ اگر ہم فوت بھی ہو جائیں، ہماری نسلیں یہاں پر موجود ہوں گی، ان کی نسلیں یہاں پر موجود ہوں گی، شاید کسی نسل کے کسی بندے کی ملاقات اس محمد عربی سے ہو جائے۔ فلما سمع الوزیر مقالتهم حق ان يقيم معهم، وزیر نے جب ساری بات سنی فوراً اس کا ارادہ بن گیا کہ یہ چلے بھی جائیں تو میں یہاں پر ضرور رہوں گا، اس کا بھی یہی ارادہ بن گیا۔ اب جب واپسی جانے کا وقت ہوا، بادشاہ نے حکم دیا اپنی سواریوں پر سوار ہو، لشکر واپس جانے لگا ہے، سارے وزیر سمیت سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت تسی جانا ہے تے چڑھے جو اسی ہوں ایتھے رہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے تمہارے یہاں رہنے کی؟ انہوں نے ساری صورتحال بادشاہ کو بتائی۔ فلما سمع، پھر جب بادشاہ نے وہ ساری وجہ سنی، تفکر ان یقیم معہم سنۃ رجاء ان یدرک محمدا، پتہ چلا یہ لوگ اس واسطے رہنا چاہتے ہیں نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو۔ بادشاہ کہنے لگا تم اکیلے نہیں رہو گے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس نے حکم دیا وزیر کو کہ یمن سے جو میری جائیداد ہے، میرے خزانے ہیں، وہ یہی منگوا لیے جائیں۔ مدینہ شریف میں اس نے سارے منگوائے اپنے خزانے، اور اس نے حکم دیا کہ ان علماء کے واسطے گھر تیار کیے جائیں، مکان تیار کیے جائیں، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر اس نے تیار کروایا، اور باقاعدہ پیسوں سے اس نے لونڈیاں خرید کر آزاد کی، ان علماء کی شادیاں کی، اس واسطے کہ جب ابھی تو یہاں پر رہتا کوئی نہیں، اس نبی کی استقبال کے لیے یہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا آخری وقت نبی آخر الزمان سے پہلے آ جائے، یہ اکیلے ہیں، ابھی کمارے ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ مر گئے، تو اس نبی کا استقبال کون کرے گا؟ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں کون لگائے گا؟ اس نے لونڈیاں خرید کر آزاد کی، اور ان علماء و اطباء کی شادیاں کی، ان کو گھر بنا کر دیے، اور کہا کہ اب تم یہاں رہو، اپنی نسل آباد کرو، کیا پتا کس کی قسمت میں اس محمد عربی سے ملاقات ثابت ہو۔ اور ساتھ اس نے کہا میری حاضری بھی تم ضرور لگوانا، ایک خط میرا بھی ہے جو میں لکھ کر تمہیں دیتا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا،
جس کی ملاقات نبی آخر الزمان سے ہو انہیں میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ خط کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ انی آمنت بک و بکتابک الذی انزل اللہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لایا اور جو کتاب تم پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسَنَّتِكَ وَسُنَّتِكَ، میں تمہارے دین پر ہوں، میں تمہاری سنت پر ہوں، میں ایمان لایا تمہارے رب پر جو رب ہر چیز کا ہے، اور شرائع ایمان شرائع اسلام کو میں نے قبول کیا۔ وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، اگرچہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں لیکن میں اپنی بیعت کا آج ہی اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد خط لکھنے کے بعد اس خط پر اس نے مہر لگائی، سونا پگھلا کر اس سونے کی مہر اس خط پر لگائی، اور لگوانے کے بعد اس نے علماء کا جو سردار تھے ان کو اپنا وہ خط پیش کیا کہ میرا یہ خط آپ اپنے پاس ضمانتاً رکھیں، آپ کا آخری وقت آئے تو اپنی اولاد کو دیں، ان کا آخری وقت آئے تو اپنی اولاد کو دیں، یہ خط سنبھال کر رکھیں، جس کی ملاقات بھی نبی آخر الزمان سے ہو جائے میرا خط ان کو بھی پیش کر دے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس بادشاہ کا وصال ہو گیا۔ وَمِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ تُبَّا إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ أَلْفَ سَنَةٍ، جس دن تبا بادشاہ کا وصال ہوا اس سے 1000 سال بعد سرکار کی مکہ میں پیدائش ہوئی تھی۔ 1000 سال آج ہم سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تذکرہ تو وہ ہے جو سرکار کی ولادت کے 1000 سال پہلے جاری تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ 1000 سال پہلے سرکار کے تذکرے ہو رہے ہیں، سرکار کے ذکر ہو رہے ہیں، سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج 15ویں صدی میں قصور کے دیہات اور ٹھہر میں بیٹھ کر سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنے والے خوش نصیب ہو، یہ تذکرہ تو سرکار کی ولادت کے 1000 سال پہلے بھی جاری تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ پتہ چلا سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنا آج 15ویں صدی کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ ہزاروں سال سے بڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ سرکار نے پڑھایا ہے، صحابہ نے پڑھ کے امت تک پہنچایا ہے۔ 1000 سال بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش مکہ شریف کے وچ ہوئی، وقت گزرتا گیا جدو ہجرت کا وقت آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ رستے میں بنو سلیم قبیلہ میں جب سرکار نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک بندے کو سرکار نے دیکھا، ایک بندے کو جس کا نام ابو لیلہ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سرکار فرمانے لگے تیرا نام ابو لیلہ ہے؟
کو کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہتا ہوں تمہارا کل کون سا ہے؟ نبی تو وہ ہے اپنی پیدائش سے 1000 سال پہلے والے واقعات بھی جانتے ہیں. کیا شکل سے جادوگر تو نہیں لگتے، لگتا نہیں کہ تم جادوگر ہو، لیکن یہ تو بتاؤ مجھے کیسے جانتے ہو، طوبا کے خط کو کیسے جانتے ہو؟ سرکار فرمان لگے گا تیری ہی صحیح ہے، جادوگر تے میں نہیں ہاں، لیکن تینوں پریشانی ہے کہ مینوں پتہ کیویں چلیا اس خط دا، مینوں پتہ کیویں چلیا تیرے نام دا. فرمانے لگے انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد ہے، رب نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. پتہ چلا اس نے پوچھا یہ تھا کہ آپ کو اس غیب کی خبر کیسے ملی کہ میرا نام ابو لیلہ ہے؟ میرے اجداد کے پاس طوبا کا خط تھا، نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج مجھ تک پہنچا ہے. یہ ساری غیب کی صورتحال آپ کو کیسے پتہ چلی؟ سرکار نے فرمایا مجھے اس طرح پتہ چلی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پتہ چلا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ. جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے. اس نے پوچھا آپ کو پتا کیسے چلا میرا نام ابو لیلہ ہے؟ تمہیں بس پتا کیسے چلا کہ میرے پاس طوبا کا خط ہے؟ اتنے سوالوں کا سرکار نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. سیدھی سی بات ہے، جب رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو رب نے غیب کے خزانے بھی عطا فرما کے بھیجا. باخدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی نفر مگر. باخدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی نفر مگر. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ذوالجلال زمانے سے پاک ہے، رب مکان سے پاک ہے، رب ساری صورت سے پاک ہے، رب صورت سے پاک ہے. وہ کون سی صورت ہے جسے دیکھے تو رب یاد آئے؟ رب سے مانگنا ہے دیتا رب ہی ہے، رب سے مانگنا ہے. رب سے جب مانگنا ہے کس جگہ پر جا کر مانگنا ہے؟ سیدی عالم فرماتے ہیں رب سے مانگنا ہو در مصطفیٰ پہ آنا ہے. خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی نفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار نے فرمایا مجھے رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں جادوگر نہیں ہوں. اب تم مجھے وہ خط دو جو طوبا نے میرے لیے لکھا تھا. ابو لیلہ نے اس خط کو سرکار کی خدمت
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ابو لیلہ مدینہ شریف پہنچے، ہر کسی کو بتاتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، یہی سرکار آتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ اہل القبائل، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم قبیلہ سے نکلے، مدینہ شریف میں پہنچے۔ جب سرکار مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے، مسلم شریف کی حدیث ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، بچے رستوں میں آ گئے۔ کیسا سما ہے، مرد اور عورت گھر کے چھتوں پر ہے، بچے گلی بازاروں میں ہے، ہر کسی کی زبان پر یہی سما ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ پتہ چلا سرکار کی جہاں پر آمد ہو وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، جہاں پر سرکار کی آمد ہو وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آج میلاد کے نام پر جلسے کرنا، جلوس نکالنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈے جھنڈیاں لگانا، آج 15ویں صدی کا عقیدہ نہیں۔ امام قسطلانی 923 ہجری میں آپ کا مثال، آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ 10ویں صدی کے بزرگ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام سرکار کی آمد پر محفلوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون الولائم، ولائم آخی ہے ولیمے دی جمع، ولیمہ کسی کو کھانا کھلانا، ولیمے تے ولیمے کا مطلب کسی کو کھانا کھلانا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام سرکار کی آمد پر محفلیں بھی سجاتے ہیں، آنے والوں کو لنگر بھی کھلاتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُضَرَّاتِ۔ فرماتے ہیں میلاد شریف کی راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے امام قسطلانی نے دعا ارشاد فرمائی وَلَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَانَ، رب ذوالجلال اس بندے پر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ آج ہم کس صورتحال میں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آئی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کہاں سے آئی؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں رب اس بندے پر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، جو ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عید بنا لیتا ہے۔ کونین کی جاں ہے ولادت حضور کی، سب عیدوں کی ماں ہے ولادت حضور کی۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے
وسلم کی آمد ہونی تھی، اس واسطے رب نے ساری کائنات کو سجایا۔ میں اس میں کہا تھا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ سے کہا جاؤ مدینہ شریف میں جا کر خوشخبری دے دو، مدینے کی گلیوں میں جلوس کا صورتحال ہے، جلوس کا سما ہے۔ جلوس کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار آنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت بریدہ پورے گروہ کے ساتھ جب سرکار نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت بریدہ کفار نے انعام رکھا تھا کہ جو معاذ سرکار کو شہید کرے گا یا پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بریدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکار کی تلاش میں نکلے، جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو سرکار کے ہی ہو گئے ساتھیوں کے سمیت، اور مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے۔ حضرت بریدہ اسلمی ساتھ ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں آمد ہو رہی ہے۔ آمد جب سرکار کی ہو صحابی کہتے ہیں یہ تو جھنڈے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صحابہ نے جھنڈے لگائے، صحابہ نے لائٹیں لگائی، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، کفن کا کپڑا اتنا تھوڑا ہے کہ سر پر دیتے ہیں تو پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر دیتے ہیں تو سر مبارک ننگا ہو جاتا ہے۔ اس دور میں جھنڈے کے لیے کپڑا کہاں سے آئے؟ درختوں کی چھالوں پر بلکہ ہڈیوں پر قرآن پاک لکھ کر صحابہ نے محفوظ کیا۔ ایک ایک کھجور پر کئی کئی دن گزارا کر کے نعرے پھر بھی سرکار کے ہی لگائے تھے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جو بندہ 2 منزلہ پکی مسجد بنائے گا عمر اس کو درے مارے گا، کوڑے مارے گا۔ لیکن وقت گزرا، 5 منزلہ مسجدیں بھی بنی، کیونکہ لوگوں کے اپنے گھر اتنے عالیشان ہیں۔ مسجد بھی کیوں نہ عالیشان ہو، رب کا گھر بھی کیوں نہ عالیشان ہو۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ صحابہ نے اپنے انداز میں میلاد منایا۔ آج جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر کسی کے وارے نیارے ہیں، اسی واسطے ہی گلیوں میں پھول بکھیرے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے، آپ نے اکثر ایک روایت سنی ہوگی کہ جب سرکار مدینہ شریف پہنچے ہر کسی کی خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر تشریف لائیں، لیکن سرکار نے فرمایا میری اونٹنی جس جگہ پر جا کر رکے گی میں وہیں پر تشریف فرما ہوں گا۔ چلتے چلتے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر رک گئی۔ اسی بات کے تحت علامہ عینی نے شرف المصطفیٰ میں اس روایت کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کہتے ہیں اونٹنی ویسے ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں رکی، بلکہ وہ 1000 سال پہلے علماء کے لیے جو حضرت طوبیٰ نے گھر بنوائے تھے، انہی گھروں میں ایک 2 منزلہ گھر
والدار التي نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ہی الدار التي بنا طوبى لرسول اللہ، یہ وہی گھر تھا جس کو حضرت طوبیٰ نے سرکار کے لیے بنوایا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر میں جگہ دی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری سرکار کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر میں رہ رہے تھے، ان کی قسمت جاگی، ان کے اجداد ان کا انتظار کرتے رہے، انہی کی قسمت میں اس نبی احمد مختار کی ملاقات تھی۔ اس واسطے سرکار جب مدینہ شریف پہنچے انہوں نے والہانہ استقبال کیا، یہاں تک کہ سرکار کو اپنے اس گھر میں جگہ دی جس گھر کو بنوایا ہی سرکار کے لیے کیا تھا۔ گھر کے بنوایا تھا، یہ تو ساری کائنات ہی سرکار کے لیے بنائی گئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے۔ چلتے چلتے قیامت کے دن کا منظر سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، یہ دنیا تو دنیا ہے، لیکن صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھرے، سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دنیا وچ تے سرکار نے نعرے لائے ہیں، دنیا وچ تے سرکار نے گیت گائے ہیں، لیکن اے سید آمنہ کے لال، اے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب، قیامت تک دن ہوئے، لیوائے حق کھلے، ساری کائنات ہوئے، اے احمد رضا نو موقع ملنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بچوں کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، نعرہ رسالت۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، یہی میلاد شریف کا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہر سنی مسلمان کا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے، اسوہ مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، منتظرین کے حسن انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔